الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عتاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. صلوات. عزیزان محترم، امر الہی امر کے عنوان سے ہمارا سلسلہ گفتگو اس مرحلے میں داخل ہو گیا کہ وہ ساری باتیں جنہیں پروردگار انسانیت پر فرض کرے وہ ساری کی ساری اس کا امر ہے. سورہ بقرہ میں ارشاد کیا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. اللہ تمہیں امر کرتا ہے کہ اگر تمہارے پاس کسی کی امانت رکھی ہوئی ہے تو اس امانت کو اس کے اہل تک پہنچا دو. وَإِذَا اور اللہ امر کرتا ہے کہ اذا حکمتم بین الناس جب تم فیصلے کرو انسانوں کے درمیان اور جب تم حکومت کرو انسانوں پر تو اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل تو ہمیشہ تمہاری حکومت اور تمہارے فیصلے عدل کے مطابق ہوں. اللہ کا امر عدل. سورہ نحل میں ارشاد کیا 16واں سورہ ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اللہ تمہیں عدل کا امر کرتا ہے، احسان کا امر کرتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کا امر کرتا ہے. تو عدل امر الہی، اور یہ عدل اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک کہ اس کے مقابلے میں جو لفظ ہے وہ نہ سمجھ میں آ جائے. اب عدل اتنا ایبسٹریکٹ اور اتنا مجرد لفظ ہے کہ اگر کسی بچے کو آپ عدل سمجھانا چاہیں تو سمجھا نہیں سکتے. لیکن ایک طریقہ ہے سمجھانے کا، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ اس کے اپوزٹ سے سمجھائیں. عدل کے مقابل جو لفظ ہے وہ ہے ظلم. تو اگر ظلم سمجھ میں آ جائے تو عدل خود بخود سمجھ میں آ جائے گا.
اور اگر عدل سمجھ میں آ جائے تو ظلم خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. بھائی تعریف لکھی ہے لغت میں، لغت لفظوں کے معنی لکھتی ہے نا، عدل کی بھی تعریف لکھی، ظلم کی بھی تعریف لکھی. العدل وضع الشیء فی محلہ، عدل کے معنی چیز کو اس کی اپنی جگہ پر، صحیح جگہ پر، پراپر جگہ پہ رکھ دینا. چیز کو جو جگہ اس کی معین ہے اس جگہ پہ رکھ دینا، یہ ہے عدل. اور وضع الشیء فی غیر محلہ، چیز کو اس کی اپنی اصلی جگہ سے ہٹا دینا، اس کا نام ہے ظلم. اب چیز سے مراد فقط چیز نہیں ہے، ہر شے، وہ انسان ہو یا غیر انسان، اگر اپنی صحیح جگہ پہ بیٹھ رہا ہے عادل ہے، اور غلط جگہ پہ بیٹھ رہا ہے تو ظالم ہے. بھائی عدل کو ظلم سے سمجھو اور ظلم کو عدل سے سمجھو. عدل وضع الشیء فی محلہ، چیز کو اپنے مقام پہ رکھنا، یہ ہے عدل. اور وضع الشیء فی غیر محلہ، چیز کو اس کی منزل سے ہٹا دینا، یہ ہے ظلم. ٹوپی کی جگہ سر ہے، نالین کی جگہ پاؤں ہے، دونوں کو صحیح مصرف میں لے آنا، یہ ہے عدل. اور اگر مصرف کو بدل دیں ہے نا، تو اب اس کا نام ہے ظلم. تو اگر ظلم سمجھ میں آ گیا تو میرا آج کا مشن کامیاب ہے. بھائی دیکھیے، کبھی کبھی اس طریقے سے بھی سننا چاہیے، جس طریقے سے عرض کر رہا ہوں. شریعت کے جو احکام ہیں ان میں ایک ہے حکم اولی اور ایک ہے حکم ثانوی. بزرگ تو سب جانتے ہیں، لیکن یہ جو میرے سامنے حد نگاہ تک نوجوان دوست بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ ان کے لیے عرض کر رہا ہوں. حکم اولی پہلا حکم، حکم ثانوی دوسرا حکم. مردار کا کھانا حرام ہے، یہ پہلا حکم ہے. لیکن اگر 3 وقت کا فاقہ ہو جائے تو بقدر ضرورت کھانا حلال ہے، یہ دوسرا حکم. تو آپ کے توجہات مقبول ہے نا. ہو سکتا ہے کہ کوئی حکم اولی میں حلال ہو، حکم ثانوی میں حرام ہو جائے، اور کوئی حکم اولی میں حرام ہو، ثانوی میں حلال ہو، حکم اولی میں حلال ہو، ثانوی میں حرام ہو جائے. بھائی شراب کا پینا حکم اولی میں حرام، لیکن اگر طبیب حاجت کہہ دے کہ اب تمہارا علاج اسی میں ہے تو اب یہ حکم ثانوی ہے، وہ حلال ہو جائے گی. تو دنیا کی بدترین چیزیں اگر وہ حکم اولی میں حرام ہے تو ہو سکتا ہے کہ حکم ثانوی میں حلال ہو جائیں کسی ضرورت کے سبب. ظلم وہ بدترین شے ہے کہ نہ حکم اولی میں حلال ہے نہ حکم ثانوی میں حلال ہے. کتنی بری شے ہے ظلم، کتنی بری شے ہے. بھائی اسی لیے ہم نے توحید امر الہی، بھائی اسی لیے ہم نے توحید کے بعد عدل رکھا. اب میرا محترم مجمع سوچ رہا ہوگا کہ بھائی عدل تو اللہ کی ایک صفت ہے نا، عدل اللہ کی ایک صفت ہے، وہ عادل ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ قہار ہے، وہ غفار ہے، وہ جبار ہے، وہ متکبر ہے، وہ رؤوف ہے، وہ مہیمن ہے. کتنی ساری صفتیں ہیں. تو اول توحید ہے نا، دوسرے عدل کے بجائے رحمت، رحمانیت، رحیمیت، قہاریت، جباریت، غفاریت. یہ توحید کے بعد عدل کی ضرورت کیا تھی؟ سوچنے کی بات ہے یا نہیں؟ اتنی ساری صفتیں تھیں پروردگار کی، کوئی یہ صفت رکھ دیتے تو توحید کے بعد عدل کیوں رکھا؟ بھائی یہ ان لوگوں سے بات کر رہا ہوں جو اول توحید کہتے ہیں اور دوسرے عدل کہتے ہیں. جن کا یہ عدل نہیں ہے اصول دین میں، ان سے میری بات ہی نہیں ہے. ان سے ایک میں بات نہیں کر رہا ہوں. تو بھائی تم توحید کے بعد عدل کیوں کہتے ہو؟ توحید، اول توحید دوسرے رحمت، اول توحید دوسرے غفاریت، اول توحید دوسرے جباریت، اول توحید دوسرے قہاریت. کچھ کہو، یہ عدل کیوں رکھا؟ کیا توحید میں ساری صفتیں نہیں آ گئی؟ تو ضرورت تھی، اور وہ ضرورت یہ تھی کہ وہ جس نے سجدے سے انکار کیا
توحید کو مان رہا تھا، منکر تھا عادل کا. وہ سجدے سے انکار کرنے والا توحید کو مان رہا تھا، عدل کا منکر تھا. تو ہم نے توحید کے بعد عدل کو اس لیے رکھا کہ ہمارا مذہب آدم رہے، مذہب ابلیس نہ بننے پائے. عدل سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ خدا کی قسم اگر عادل نہ ہو تو اصول دین کی ایک اصل بھی سمجھ میں نہ آئے. عادل ہے، عادل ہے بھائی. بہت توجہ رکھیے گا، اس لیے کہ اب میں تھیسس دے رہا ہوں اور بات کو سطح عمومی سے ذرا سا بلند کر رہا ہوں تاکہ آپ کے پاس آرگومنٹ ہو کہ اگر کوئی پوچھ لے کہ توحید کے بعد عادل کیوں، تو آپ جواب دے سکیں. اچھا تو آپ نے نبی کو کیوں مانا؟ جتنے بھی انبیاء گزرے بھائی انہیں کیوں مانا؟ اس لیے مانا کہ رسول نے کہا، ہمارے نبی نے. اچھا تو ہمارے نبی نے جو کہا تو اس کو نبی کیوں مانا؟ محمد رسول اللہ کو آپ نے رسول کیوں مانا؟ کہا معجزات دکھلائے تھے. اچھا تو ہو سکتا ہے کہ خدا جھوٹے کو معجزہ دے دے؟ کہا نہیں، عادل ہے. نہیں، عادل ہے، وہ جھوٹے کو معجزہ نہیں دے گا. تو نبوت تک آئے عدل کے ذریعے. بھائی بہت توجہات مبذول ہیں. توحید سے چل کے نبوت تک آئے عدل کے ذریعے. اور اب قیامت یہ نمازیں کیوں پڑھ رہے ہو، یہ روزے کیوں رکھ رہے ہو؟ کہا بہت مارے گا اگر نمازیں نہ پڑھی، اگر روزے نہ رکھے جانے میں ڈھکیل دے گا. کیا ضروری ہے؟ ہو سکتا ہے کہ بدکاروں کو جنت دے دے اور اچھے اعمال کرنے والوں کو جہنم دے دے. کہا ایسا نہیں کرے گا، عادل ہے. ہے یا نہیں؟ یعنی ہر مسلمان کے ذہن میں نمازیں اس لیے پڑھتا ہے کہ جنت ملے، روزے اس لیے رکھتا ہے کہ جنت ملے، حج اس لیے کرتا ہے کہ جنت ملے. میں عرض کر چکا ہوں کہ جتنے اعمال مسلمان انجام دے رہا ہے وہ فقط اس لیے کہ جنت ملے. تو اگر الٹ گئی بات کہ سارے بد کردار جنت میں چلے گئے اور سارے متقی جہنم میں چلے گئے، کیا کر لو گے؟ کہا نہیں بھائی ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ عادل ہے. ہر اب زبان سے کہے یا نہ کہے بھائی توجہ رہے، ہر مسلمان کے دل میں ہے کہ وہ عادل ہے. تو جب عادل ہے تو توحید کے بعد عادل کیوں نہیں رکھتے بھائی؟ توجہ، دل میں ہے کہ عادل ہے، زبان پہ عادل کا لفظ آتا نہیں. تو جہاں دل میں اور زبان میں اختلاف ہو جائے منافق اسی کو کہتے ہیں. عدل سمجھ میں آ گیا؟ اگر عدل سمجھ میں آ گیا تو پھر ظلم بھی سمجھ میں آ جائے گا. جدھر عدل ہوگا ادھر ظلم نہیں ہوگا، جدھر ظلم ہوگا ادھر عدل نہیں ہوگا. اب قرآن نے آواز دی بودن للقوم الظالمین، جو ظالم ہے وہ اللہ سے بہت دور ہے. دیکھیے بڑے نازک مرحلے میں گفتگو داخل ہو گئی. جو ظالم ہے وہ اللہ سے بہت دور ہے. اب جملے کو الٹ دے، جو عادل ہوگا وہ اللہ سے بہت قریب ہوگا. بھائی اسی لیے آواز دی دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، حبیب اور قریب آؤ. چلتے رہے میرے ساتھ چلتے رہے. ڈرا وہ قریب ہوا. فتدلا بھائی ظالم دور ہے. بودن للقوم الظالمین، اللہ فرماتا ہے ظالم ہم سے دور رہے، ہم انہیں قریب نہیں بلائیں گے. اور اب جسے قریب بلا رہا ہے وہ عین عدل ہے، عین عدل ہے. ڈرا قریب ہوا.
فتدلہ جھکا. اب دیکھیں کتنے عجیب و غریب ڈرامیٹک الفاظ ہیں. میرے پاس اس سے بہتر لفظ نہیں تھا سمجھانے کے لیے, میرے پاس اس سے بہتر لفظ نہیں تھا. دنا وہ قریب ہوا, فتدلہ وہ جھکا, فکان قاب قوسین وہ کمان بن گیا, وہ ایک کمان کے فاصلے پہ آ گیا, او ادنا یا اس سے بھی زیادہ قریب ہو گیا. ہو گیا بھائی, بہت توجہ رکھیے گا, بہت توجہ رکھیے گا. پھر آیت پڑھ رہا ہوں. دنا قریب ہوا, تدلہ جھکا, فکان قاب قوسین پھر وہ کمان بنا. وہ قریب ہوا, وہ جھکا, وہ کمان بن گیا. او ادنا یا اس سے بھی زیادہ قریب. بھائی میرے پاس بس توجہ ہے, سمجھانے کے لیے فقط ایک مثال ہے, اور وہ مثال یہ ہے کہ آپ نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ آج آپ کے پاس ملاقات کے لیے کتنے آئے. تو اب مجھے ایگزیکٹ فگر تو نہیں معلوم. میں نے کہا بھائی شاید 9 افراد آئے یا 10 تھے. یہ یا کب بولتے ہیں؟ جب کنفیوژن ہو. بھائی توجہ رکھیے گا, توجہ رکھیے گا. کراچی سے حیدرآباد کا فاصلہ کیا ہے میں نے پوچھا, ان کا جناب 110 کلومیٹر ہے, یا ہو سکتا ہے 120 کلومیٹر ہو. یہ یا کہاں آیا؟ جب کنفیوژن ہو. یہ صورت حال ہے نا. جب آپ حتمی طور پہ کوئی بات نہ کہہ سکیں تو یا کہتے ہیں کہ یہ ہے یا یہ ہے. ایک توجہ رکھیے. دنا قریب ہوا, فتدلہ جھکا, فکان قاب قوسین وہ ایک کمان کے فاصلے پہ آ گیا. آ گیا نا. او ادنا یا اس سے زیادہ قریب. یا اس سے زیادہ قریب. تو کیا اللہ کو صحیح قربت کا اندازہ نہیں تھا جو یہ کہا کہ یا اس سے زیادہ قریب؟ بھائی بہت بہت توجہ, ہاتھ مضبوط رکھیں. دنا فتدلہ فکان قاب قوسین او ادنا وہ ایک کمان کے فاصلے پہ آیا, یا اس سے زیادہ قریب ہو گیا. تو یا اسی وقت بولتے ہیں جب یقینی بات سامنے نہ ہو. تو پروردگار کیا تیری نگاہوں میں یقینی منزل سامنے نہیں تھی؟ بھائی تھی, لیکن میں چاہتا یہ ہوں کہ محمد کی قربت کی حد معین نہ ہو. میں چاہتا یہ ہوں کہ قربت معین کی حد قربت محمد کی حد معین نہ ہو, اس لیے میں نے یاد رکھا. بھائی بہت بہت توجہ رکھیے گا. تو اب میں جملہ کہنے کی اجازت چاہتا ہوں کہ خدا تو قربت محمد کی حد معین نہ کرے. بات بڑی نازک ہے, بات بڑی نازک ہے اور بہت سخن گسترانہ ہے. مقتے میں آپ پڑھی ہے سخن گسترانہ بات. تو اب وہ بات عرض کر دوں آپ سے. بھائی ہم بہت پریشان ہو گئے ہیں یہ سنتے سنتے کہ بھئی یہ جو ذاکرین کرام ہیں یہ غلو کرتے ہیں. حد سے غلو کے معنی حد سے بڑھا دینا, یہی تو ہے نا. غلو کے معنی ہے حد سے بڑھا دینا. تو ہمارے ذاکرین ہی نے اس کا جواب دیا کہ بھئی حد معین کر دو, نہیں بڑھائیں گے. حد معین کر دو, نہیں بڑھائیں گے. تو میں اسی بات پر کر رہا ہوں. دنا فتدلہ فکان قاب قوسین او ادنا, کتنا قریب نہیں بتایا, کتنا قریب نہیں بتایا. تو محمد کی قربت کی کوئی حد نہیں ہے. بھائی بات واضح ہو گئی. اب اگر بات واضح ہو گئی تو خدا نے کہا کہ محمد قریب ہوا, کتنا قریب نہیں بتایا. اور اب محمد نے کہا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین, جن و انس کی عبادت افضل ہے. کتنی افضل محمد نے نہیں بتایا.
عادل 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 امر الہی ہے بھائی، کھیتے ذہن میں محفوظ ہو جائے، اسے جانا مجھے آگے. عادل امر الہی ہے. ظالم دور جو عادل ہو میرے قریب آئے، سب سے زیادہ قریب محمد، اس لیے پہلا صاحب عدل محمد. اور عادل امر الہی ہے اس لیے پہلا صاحب امر محمد. بھائی استدلال جگہوں میں محفوظ ہو گیا. ظالم دور، پھر دوہرا رہا ہوں، ظالم دور تو جو عادل ہو قریب. محمد سب سے قریب اس لیے محمد سب سے زیادہ عادل. عادل ہے امر الہی اس لیے محمد پہلے صاحب امر. خدا نے محمد کو قریب کیا اور اب محمد نے لہموں کا لہمی کہہ کے علی کو قریب کیا. تو اب امر آگے بڑھا یا نہیں بڑھا؟ بھائی امر آگے بڑھا یا نہیں؟ ابھی بات واضح نہیں ہوئی تو آپ مجھے اجازت دے کہ میں قرآن سے ایک آیت پڑھوں، ہزاروں مرتبہ کی سنی ہوئی آیت. یہ عدل اور ظلم ذہن میں آ گئے نا؟ عدل اور ظلم. ابراہیم انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم نے تمہیں پوری انسانیت کا امام بنا دیا. انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم نے تمہیں پوری انسانیت کا امام بنایا ہے. قال ومن ذریتی، کہنے لگے کہ پروردگار نسل میں جائے گی یہ امامت؟ بھائی امامت وہ آخری عہدہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو ملا. پہلے نبوت ملی، پھر رسالت ملی، پھر اولو العزمیت ملی، پھر خلت ملی، خلیل بنے، اور پھر امامت ملی. جب اللہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے تمہیں نبی بنایا تو مان لیتے ذریت کے لیے. جب اللہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے تمہیں رسول بنایا تو ذریت کے لیے رسالت مان لیتے. جب اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہیں اولو العزم نبی بنا دیا تو اولو العزمیت ہی ذریت کے لیے مان لیتے. تو نگاہ ابراہیم نگاہ غیب ہے نا، دیکھ رہی تھی کہ یہ سارے عہدے ختم ہونے والے ہیں اور امامت قیامت تک جانے والی ہے. کتنے خوش ہیں ابراہیم، کہیں لے کے جاؤں گا سننے والوں کو. ابراہیم کتنے خوش ہیں امام بننے پر. انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم نے تمہیں پوری انسانیت کا امام بنا دیا. خوش ہو گئے بہت. اگر خوش نہ ہوئے ہوتے اولاد کے لیے نہ مانگتے. خوش ہوئے نا. اگر کوئی دوسرا ہوتا نا ابراہیم کی جگہ تو کہتا کیا خاک امامت دی ہے؟ اقتدار نمرود کے پاس، کرسی نمرود کے پاس، تخت نمرود کے پاس، خزانہ نمرود کے پاس، بادشاہت نمرود کے پاس، لشکر نمرود کے پاس، سکہ اس کے نام کا، اور خالی امامت میں رہ ہوں. یعنی کوئی دوسرا ہوتا تو یہی کہتا کہ بھئی یہ خالی کھوکھلی امامت لے کے کیا کروں گا. تو ابراہیم کا خوش ہونا بتلاتا ہے کہ اقتدار اور ہے، امامت اور ہے. جانا ہے بھائی کہیں جانا ہے اور اپنے سارے سننے والوں کو لے کے جانا ہے. نہیں بھائی بہت دور لے کے جاؤں گا، اور اس شرط کے ساتھ کہ آج گفتگو طویل بھی نہیں ہے. جو باتیں عرض کروں آج شرط تک غنیمت ہے. انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم نے تمہیں پوری انسانیت کے لیے امام بنا دیا. قال ہزاروں مرتبہ سنی ہوئی آیت ہے نا. قال ومن ذریتی، پروردگار یہ عہدہ امامت میری ذریت میں جائے گا. قال، اب دیکھیں جواب آ رہا ہے پروردگار کا. لا ینالو عہد الظالمین، میری امامت ظالموں کی طرف نہیں جائے گی. میری امامت ظالموں کی طرف نہیں جائے گی. یہ نہیں کہا کہ ظالم میری امامت کی طرف نہیں آئیں گے. میں نے پوری بات مکمل کر دی. لا ینالو، یہ لا ینالو عہد الظالمین، میری امامت ظالموں تک نہیں جائے گی. جملے میں پالیسی تھی کہ امامت میں دیتا ہوں، چھیننے سے نہیں ملا کرتی. بھائی توجہ رہے. تو اب امامت ظالموں تک نہیں جائے گی. طے ہو گئی نا بات، امامت ظالموں تک نہیں جا سکتی. اب میں کیسے عرض کروں، میں نے اسی منبر سے ایک بڑے نازک مسئلے کو چھیڑا تھا اور آج اس مسئلے کو چھیڑنا نہیں چاہ رہا ہوں.
لیکن کسی کے ذہن میں کنفیوژن نہ آ جائے، اس لیے 2 جملے عرض کروں اور جہاں مجھے جانا ہے وہاں چلا جاؤں. امامت ظالموں کو نہیں ملے گی، ہے نا. اچھا اب میں کہہ چکا ہوں، بہت تیزی سے گزر رہا ہوں. بھائی ایک ظلم وہ ہے جو آپ کے دماغ میں ہے، اور ایک وہ ظلم ہے جو قرآن کا ہے. قرآن نے استعمال کیا ظلم کس معنی میں کہ چیز کو غلط جگہ رکھ دو، یہ ہے ظلم. آپ کے یہاں قتل، خونریزی، ڈاکہ، چوری، یہ سب ظلم ہے نا. قرآن کی اصطلاح میں ظلم کیا ہے؟ چیز کو غلط جگہ رکھنا، یہ ہے ظلم. بھائی یہ بات ذہن کے اندر محفوظ رہے. کہا کہ دیکھو سب کھانا، آدم حوا سب کھاؤ، لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے پاس نہ جانا، اس درخت کے پاس نہ جانا، فتکونا من الظالمین، ورنہ دونوں ظالم ہو جاؤ گے، دونوں ظالم ہو جاؤ گے. اچھا آپ گئے یا نہیں گئے اس موضوع پہ میں بات نہیں کرنا چاہتا. آدم اور حوا زمین پر آئے اور آنے کے بعد انہوں نے دعا مانگی، اور وہ دعا قرآن میں آج تک موجود ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الظالمین. بھائی بہت توجہ رہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. پروردگار ہم سے ظلم ہو گیا. تو آدم جیسا معصوم نبی خود کہہ رہا ہے کہ ہم سے ظلم ہو گیا. بھائی بات واضح ہوئی. امامت کا اسٹیٹس کر رہا ہوں. آدم نبی ہیں، نبی ہیں، معصوم ہیں، کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے ظلم ہو گیا. اور حدیث نہیں ہے، قرآن ہے. ربنا ظلمنا انفسنا، پروردگار ہم نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا. مالک اقرار ہے ظلم ہو گیا. ایک نبی ہے نا. اور وہ نبی جو مچھلی کے پیٹ میں گیا تھا نا. نبی مچھلی کے پیٹ میں گیا تھا، اور پروردگار نے بڑے جلال میں کہا تھا کہ لولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں ہماری تسبیح نہ کرتا تو ہم قیامت تک یونس کو مچھلی کے پیٹ میں رکھتے. بھائی اللہ کا جلال سمجھ لیں عزیزو، اللہ کا جلال دیکھیں. معصوم نبی ہے، معصوم نبی، یونس مچھلی کے پیٹ میں، اور پروردگار کتنے جلال میں کہہ رہا ہے لولا انہ کانا من المسبحین. اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں جا کر ہماری تسبیح نہ کرتا تو للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو ہم قیامت تک یونس کو مچھلی کے پیٹ میں رکھتے. ہم قیامت تک یونس کو بھی زندہ رکھتے اور اس مچھلی کو بھی زندہ رکھتے. بھائی بات واضح ہے یا نہیں؟ ہم قیامت تک یونس کو بھی زندہ رکھتے اور اس مچھلی کو بھی زندہ رکھتے جس کے پیٹ میں یونس رہتے. تو وہ خدا جو قیامت تک ایک نبی کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھ سکتا ہے، کیا وہ ایک امام کو پردے غیب میں زندہ نہیں رکھ سکتا؟ عجیب بات ہے نا. لولا انہ کانا من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. وہ تو کہیے خیر ہوا، اچھا ہوا کہ یونس نے مچھلی کے پیٹ میں تسبیح پڑھ لی، ورنہ قیامت تک وہیں رہتے. کیا تسبیح پڑھی؟ سب جانتے ہیں، لوگ عمل کرتے ہیں. لا الہ الا انت سبحانک من الظالمین. بھائی یہی تو لانا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پروردگار میں ظالموں میں تھا. تو آدم نے اعتراف کیا میں ظالم، یونس نے اعتراف کیا میں ظالم، اور قرآن کہہ چکا ہے کہ امامت ظالموں کو نہیں ملے گی. تو جب امامت معصوم انبیاء کو نہ ملے تو عرب کے احمقوں کو مل جائے گی. حسنین
امامت سمجھ میں آ گئی؟ امامت سمجھ میں آ گئی؟ تنزل بھائی امامت تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر وکل شیء آتیناہ فی امام مبین. بھائی اب کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ من کل امر، فرشتے جو اترتے ہیں وہ کل امر لے کے آتے ہیں، اور امام مبین کون ہے؟ جس کے پاس کل شے ہے. بھائی یہ مسئلہ واضح ہو جائے، یہ مسئلہ واضح ہو جائے تو مجھے آگے جانے میں آسانی ہو جائے. بھائی وَيَعْلَمُونَ، بھائی عجیب و غریب، فقط 2-3 مرحلوں کی آیتیں. وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، سب جانتے ہیں کہ اللہ مبین ہے. وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، یعنی عجیب و غریب مرحلے فکر ہے. حتیٰ جاءہم الحق ورسول مبین، اللہ حق مبین، محمد رسول مبین. اب دو لفظ آ گئی. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ بھیجنے والا مبین، جس سینے پہ اتری محمد رسول مبین، اور جو کتاب اتری کتاب مبین. تو کسی جاہل کو اتر جائے نہیں. وَكُلَّ شَيْءٍ آتَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. بھائی توجہ سن رہے ہیں؟ وَكُلَّ شَيْءٍ آتَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر شے کا کنٹرول امام مبین کو دے دیا، ہر شے امام مبین کو دے دی. کہنے لگے یہاں امام سے مراد قرآن. دیکھ لیجیے گا ترجموں کو، لفظ امام تفسیروں میں لکھا کہ یہاں امام سے مراد قرآن کو. ہم نے کہا امام مبین قرآن؟ کہنے لگے ہاں. ہم نے پوچھا کہ بھائی امام مبین قرآن کو کہتے ہیں؟ کہا کہ ہاں. ہم نے کہا اچھا تو اب قرآن امام ہے نا؟ کہہ لگے ہاں. ہم نے کہا اسے آگے رکھیے، جماعت پڑھ لیجیے. امام ہے، امام ہے بھائی. جب قرآن امام ہے تو آگے رکھ کے جماعت پڑھ لیجیے. کہا کہ نہیں بھائی اس کے لیے کسی ناطق کی ضرورت ہے، اس کے لیے کسی ناطق کی ضرورت ہے. جماعت ثابت نہیں کرا سکتا. بھائی باتیں واضح ہو رہی ہیں نہیں؟ ثابت جماعت نہیں کرا سکتا، ناطق جماعت کرائے گا. ہم نے کہا اچھا تو پھر اب مانو کہ امام مبین سے مراد کوئی بولنے والا امام. کہا بھائی ٹھیک، بولنے والا امام، لیکن سامنے تو ہو. بس وہی تفریح تمام ہو گئی. اب میں زیادہ رحمت آپ کو نہیں دوں گا. میں کہنے کا سامنے تو ہو. ہم نے کہا ضروری ہے سامنے ہو. بھائی آپ کے سامنے ہونا ضروری ہے؟ کہنے کہا ضروری ہے. ہم نے کہا کہاں سے ضروری ہے؟ کہنے مبین سامنے. مبین کے معنی واقع سامنے. مبین کے معنی یہ بیان سے نکلا ہے، بیان سے نکلا، واضح، آشکارا، سامنے، بالکل فرنٹ کے اوپر، اسے کہتے ہیں مبین. کہنے کا عجیب منطق ہے، عجیب منطق ہے. کہتے ہو امام مبین اور عقیدہ یہ کہ غیبت میں، یعنی کتنی عجیب بات ہے. لوگ محنت کرتے ہیں قرآن پر، یعنی ہم قرآن کے مستقبل سے مایوس نہیں ہیں. مسلمان دلچسپی لے رہا ہے قرآن میں، مسلمان قرآن میں دلچسپی لے رہا ہے. کہنے لگا کہ یہ کیا عقیدہ ہے بھائی تمہارا؟ تم اسے کہتے ہو امام مبین جو غائب ہے. بھائی مبین کے معنی حاضر اور غائب کے معنی مستور. تو مبین کیسے ہوا؟ تو اب کوئی اور آیت ڈھونڈو. ہم نے کہا نہیں اور آیت نہیں ڈھونڈیں گے، اسی سورہ یاسین پہ رکو جہاں یہ آیت ہے. ہم نے کہا ہم اور آیت نہیں ڈھونڈیں گے. بھائی اسی سورہ یاسین پہ رکے رہو جس سورے میں یہ آیت ہے. اس میں قرآن پروردگار نے کہا الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. شیطان عدو مبین ہے تو تم اپنے مبین کو لے آؤ، ہم اپنے مبین کو لے آئیں گے. ہر شے کا کنٹرول امام مبین کے پاس. اب جب قیامت میں آؤ گے نا، جب قیامت میں آؤ گے تو تمہیں نبی کے ساتھ نہیں بلائیں گے. وَيَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ، جانا امام کے ساتھ ہے. اچھا تو چیک ہوگا فردن ہر ایک کا نام اعمال.
اور جائے گروہ بن کے امام کے ساتھ. یہ کون سی منطق ہے بھائی؟ ہر ایک کا نام امام شیخ ہوگا نا الگ الگ, تو پھر الگ الگ جائے. کہا کہ نہیں, الگ الگ نہ آنا, امام کے ساتھ آنا. اس لیے کہ قیادت ہی تو بنیاد ہے. نہیں, میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں. بھائی قیادت ہی تو بنیاد ہے. وہ واقعہ ذہن میں ہے آپ کے؟ بہت مشہور واقعہ ہے. موسیٰ چلے بنی اسرائیل کو لے کر اور دریائے نیل سے گزرے. معلوم ہے نا, راستہ پھٹ گیا تھا, دریائے نیل سے گزرے, یعنی پانی نے راستہ دے دیا موسیٰ کو. اب موسیٰ امام ہے بنی اسرائیل کے, اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے تعاقب میں, ہے نا. فرعون امام ہے اپنے لشکریوں کا. کیا آپ قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں سارے برے تھے؟ نہیں کہہ سکتے نا. اچھا قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں سارے اچھے تھے؟ یہ بھی نہیں کہہ سکتے. بھائی اچھے بھی ہوں گے برے بھی ہوں گے. کیا آپ قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں کہ لشکر فرعون میں کوئی اچھا نہیں تھا؟ نہیں کہہ سکتے. ہو سکتا لشکر فرعون میں بھی تو کچھ اچھے ہوں گے نا, اور لشکر موسیٰ میں کچھ برے بھی ہوں گے, ہے نا. بھائی توجہ ہے, کہیں لے جا رہا ہوں. تو بنی اسرائیل میں لشکر موسیٰ میں برے بھی ہوں گے اور لشکر فرعون میں اچھے بھی ہوں گے, لیکن چونکہ قیادت اچھی تھی سارے نکل گئے. چونکہ بنی اسرائیل کی امامت اچھی تھی, ان کا امام اچھا تھا, سارے نکل گئے. لشکر فرعون کا امام برا تھا, سارے پانی میں ڈوب گئے. بھائی بات تو واضح ہو رہی ہے نا. تو اب اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں. اب پہچانے کیسے؟ امر الہی اور صاحبان امر. قرآن نے آواز دی وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا, جو ہمارے امر سے ہدایت کرے وہ ہمارا امام. اب صاحب امر سمجھ میں آیا؟ اب صاحب امر سمجھ میں آیا؟ آخری جملے ہیں تقریر کے, وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا, ہم نے کچھ لوگوں کو امام بنایا, وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. تو جو امر خدا سے ہدایت کرے وہ صاحب امر اور وہ اچھا امام. اور اسی قرآن نے کہا وجعلناہم ائمۃ یدعون الی النار, کچھ امام ایسے بھی ہیں جو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں. اچھا تو پروردگار تو نے اچھے اماموں کی علامت تو بتلا دی کہ تیرے امر سے ہدایت کرتے ہیں, تو اب بتلا دے برے امام کون ہے. بھائی نام تو لیتا نہیں, تو کم سے کم صفت تو بتلا دے کہ برے اماموں سے بچتے رہے. کہا اب صفت بھی سن لو, جعلناہم ائمۃ یدعون الی النار فاتبعناہم فی ہذہ الدنیا لعنۃ. بھائی یہ برے امام وہ ہے کہ ہم نے دنیا ہی میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی ہے. تقریر تمام ہو گئی. موسیٰ اچھے امام, فرعون برا امام, لعنتی ہے یا نہیں؟ اچھا اب اچھے امام کے ساتھ گئے, پانی نے راستہ دے دیا. بھائی پانی پہچانا کیسے؟ پانی پہچانا کیسے کہ یہ اچھے امام والے ہیں, ان کو ڈبونا نہیں ہے. اور پانی پہچانا کیسے کہ یہ برے امام والے ہیں, ان سب کو ڈبو دینا ہے, امام سمیت ڈبو دینا ہے. تو پانی پر وہی ہوئی. بھائی عناصر چار ہی تو ہے نا, آگ, پانی, ہوا, مٹی. بھائی نا پانی پہ وہی ہوئی. بھائی توجہ ہے کہ موسیٰ والوں کو چھیڑنا نہیں اور فرعون والوں کو چھوڑنا نہیں. چار عناصر ہے نا, آگ, پانی, ہوا, مٹی. تو پانی پر وہی آئی کہ موسیٰ والوں کو چھیڑنا نہیں, فرعون والوں کو چھوڑنا نہیں. تو اب قیامت
قیامت میں آگ پر وہی آئے گی کہ علی والوں کو چھیڑنا نہیں، دشمنوں کو چھوڑنا گفتگو آج کی حد تک تمام ہو گئی. اب مجھے کچھ یاد کرنا، امام وہ جو کمال عدل پہ ہو، امام وہ جو کمال عدل پہ ہو. صفین کے میدان میں تاریخ امیر شام کی فوج سے ایک بڑا بہادر نکلا اور علی کی فوج سے بہادر مانگے آؤ مقابلے پر. وہ باعث طلبی کی. ایک گیا علی کی فوج سے قتل ہوا، دوسرا گیا قتل ہوا، تیسرا گیا قتل ہوا. بڑا بہادر آیا ہے نا، بہت بڑا بہادر آیا ہوا ہے اور بڑا ناز ہے اس فوج کے لوگوں کو اس بہادر پر کہ آج یہ علی کی فوج کا قلعہ قمع کر دے گا. اب کوئی آتا نہیں. اس نے کہا کہ اب کوئی نہیں رہا تمہاری فوج میں. اتنے میں ایک شخص ڈھاٹا باندھے ہوئے آیا میدان میں، نقاب پہنے ہوئے، ڈھاٹا باندھے ہوئے آیا اور تاریخ نے دیکھا کہ فقط 2 مرتبہ تلوار چلی اور وہ بہادر جو سب کو قتل کر کے نکل رہا تھا 2 ٹکڑے ہو کے گھوڑے سے زمین پہ آ گیا اور وہ جسے ڈھاٹا باندھا ہوا تھا وہ واپس چلا گیا. اب بحث شروع ہوئی کہ یہ تھا کون؟ یہ اتنا بڑا بہادر علی کی فوج میں کون ہے؟ اتنا بڑا بہادر علی کی فوج میں کون ہے؟ کہا کہ خود علی ہو سکتے ہیں. کہا کہ نہیں بھائی، اگر علی ہوتے تو یہ ڈھاٹا باندھنے کی ضرورت کیا تھی؟ علی ہو سکتے. کہا بھی پتہ کیسے چلائیں کہ یہ علی نے مارا یا کسی اور نے مارا؟ تو امیر شام نے فرمایا کہ بھائی بہت آسان ہے. علی ہے عادل. توجہ رہے بھائی. وہ جو پہلوان مرا ہے، جو پہلوان قتل ہوا ہے، 2 ٹکڑے ہوا ہے نا، تو دونوں ٹکڑوں کو ترازو پہ توڑ لو، اگر برابر نکلا ہے تو علی نے قتل کیا ہے. اگر ٹکڑے برابر نکلا ہے تو علی نے قتل کیا ہے. تو شجاعت میں عدل کرنے والے کا نام ہے علی اور شجاعت میں اطاعت کرنے والے کا نام ہے عباس. تبرکات برآمد ہوں گے نا، ابو الفضل کا علم برآمد ہوگا. تو بس 2 جملے سنتے جائیں. علی کے شعر کا ماتم ہے، 8ویں کی شب ہے. 2 جملے سنیں، 2 جملے. کہا عقیل ذرا قریب آنا. عقیل آئے. کہا عقیل تم نصاب عرب ہو، عرب کے بہترین شجراداں ہو. میرے لیے کسی بہادر خاندان سے ایک ایسی پاکیزہ خاتون کا انتخاب کرو کہ اس کے بطن مطہر سے لے تلد لی غلامن فارسا، اس خاتون کے بطن مطہر سے میرے لیے ایک بہادر بیٹا پیدا ہو جو کربلا میں حسین کے کام آئے. ام البنین سے شادی ہوئی. ام البنین گھر میں آئی. عباس پیدا ہوئے. جب عباس پیدا ہوئے تو ایک سفید پارچے میں لپیٹ کر بچے کو باپ کی گود میں دیا گیا. جیسے ہی عباس علی کی گود میں آئے، نام رکھا عباس. عباس کی معنی معلوم ہے؟ بگڑے تیوروں والا. اور کنیت رکھی ابو القربا، چھوٹی مشق اٹھانے والا. نام رکھا، کنیت رکھی اور اس کے بعد پارچے کو ہٹایا اور ننھے ننھے بازوؤں پہ بوسا دیا. یہ ہے عباس. اس کا نام ہے عباس. عاشور کی شب آئی. بس 2 جملے سنیں، 2 جملے.
आशूर की शब आई, झूठ पुटे का वक्त था। ज़ुहैर कैन ने कहा कि अब्बास तुमसे मुझे बहुत सख्त जरूरी काम है। ज़ुहैर कैन, अब्बास तुमसे बहुत सख्त जरूरी काम है। कहा बताओ। कहा नहीं, या नहीं कहूंगा। कहा फिर? कहा खैमे के पीछे चलो। अब्बास घोड़े पर सवार है, ज़ुहैर कैन साथ चले, खैमे के पीछे आए। कहा बताओ जरूरी काम क्या था? अब ज़ुहैर कैन ने कहा अब्बास तुम्हें कुछ मालूम है कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारी मां से शादी क्यों की थी? तुम्हें कुछ मालूम? तुम्हें कुछ मालूम कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारी मां से शादी क्यों की? बस जैसे ही मां का नाम आया ना, बिगड़े तेवरों वाला जलाल आ गया। कहा ज़ुहैर कहना क्या चाहते हो? ज़ुहैर कहना क्या चाहते हो? कहा भाई सुनो, तुम इसलिए पैदा हुए हो कि हुसैन के काम आओ। तो कल है आशूर का दिन और कल होगी घमसान की लड़ाई। तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम मौला की नुसरत में कोई कमी कर दो। अब बात सुने और ये जुमला बर्दाश्त कर जाए। अब बात सुने और ये जुमला बर्दाश्त कर जाए। कहा कहने लगे कि अतुशज्जिउनी या ज़ुहैर फी मिस्ल हाज़िल यौम। ज़ुहैर तुम हुसैन की नुसरत के लिए अब्बास को गैरत दिला रहे? जुमले के तेवर को आपने देखा? तुम हुसैन की नुसरत के लिए अब्बास को गैरत दिला रहे हो, ये कह के अंगड़ाई ली। ये कह के अंगड़ाई ली, बदन पे जिला थी, जिला की गिरह टूट के निकल गई। और उसके बाद एक मरतबा रिकाबों पे जोर डाला, रिकाबें टूट गई। कहने लगे ज़ुहैर अब्बास के खालिक की कसम, अगर मेरे मौला ने कल मुझे जंग की इजाजत दे दी तो कयामत तक कूफे वालों की नस्लें याद रखेंगी। अगर मेरे मौला ने मुझे जंग की इजाजत दे दी तो कूफा शाम की फौजें नहीं, नस्लें याद रखेंगे अब्बास को। आशूर का दिन आया, एक मंजिल आई, हाथों को जोड़ के आए। कहा मौला मुझे जंग की इजाजत है? कहा अब्बास तुम्हें जंग की इजाजत कैसे दे दूं? तुम तो मेरी फौज के अलमबरदार हो, तुम मेरी फौज के अलमबरदार हो। पर नजर यमीनन व शमाला, अब्बास से दाएं देगा, अब्बास से बाएं देगा और रोके कहने लगे मौला को लश्कर कहाँ है? दो जुमले सुने। मौला अब वो फौज कहाँ है जिसका मैं अलमबरदार हूं? कहा अब्बास कुछ भी हो, अब्बास आपने गिरिया किया, आप रो चुके। अब बस दो जुमले सुन ले। अब्बास कुछ भी हो तुम्हें इजाजत नहीं दूंगा। नहीं मिली ना? पलटे और पलट कर आए, एक खैमे के दरवाजे पर उकड़ू बैठ गए, उकड़ू, और सोचने लगे कि हुसैन से इजाजत कैसे ली जाए। अभी अब्बास खैमे के पर्दे के बाहर, दरवाजे के बाहर बैठे हुए सोच रहे थे कि इतने में उस खैमे के अंदर से किसी छोटी सी बच्ची की आवाज आई। बस तकरीर तमाम हो गई, किसी छोटी सी बच्ची की आवाज आई, फूफी अम्मा मैं बहुत प्यासी हूं। फूफी अम्मा मैं बहुत प्यासी हूं। जैसे ही बच्ची की आवाज आई, कि फूफी अम्मा मैं बहुत प्यासी हूं, अब्बास खुश हो गए, खड़े हुए, पुकार के कहने लगे बेटा सकीना जरा मेरे पास तो आना।
بچی آئی, کہا بیٹی بہت پیاسی ہے, کہا ہاں چچا جان میں بہت پیاسی ہوں, کہا جا دوڑ کے جا اپنا چھوٹا مشکینہ لے آ. اب بچی ہے نا, بچی پیاسی بھی ہے, دوڑ کے گئی چھوٹا مشکینہ لے کے آئی. عباس نے سکینہ کو گود میں لیا. اب صورت حال ذہن میں ہے آپ کے, عباس کی گود میں سکینہ کے ہاتھ میں چھوٹی مشک. کہنے لگے بیٹی بس تیرا کام کچھ اور نہیں ہے, بس اتنا چل کے اپنے بابا سے کہہ دے میں بہت پیاسی ہوں, بس میں بہت پیاسی ہوں. اب جو لے کے آئے تو حسین کی نگاہ پڑی, ایک جملہ عباس سے کہا, ایک جملہ سکینہ سے کہا. عباس سے کہنے لگے, عباس میں سمجھ گیا کہ سکینہ کو کیوں لائے ہو, اور سکینہ نے کہا بیٹی اب تو اجازت دلوا رہی ہے چچا کو, کل جب ظالم